بلا حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑا پیارا درود پاک جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ کسی شخص نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا حضور کیا حال ہیں آپ کے؟ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اس درود پاک کو پڑھنے کی برکت سے میری بخشش فرما۔ سبحان اللہ۔ درود پاک بخشش کا ذریعہ ہے، اللہ کرے ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ پروگرام ہے جنت، اور الحمدللہ یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر 8 جنتیں، ان کے نام، ان کی شان سنی تھی، 2 کی بیان ہوئی تھی۔ آج مزید انشاءاللہ الکریم سنیں گے۔ جنت ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے رکھا ہے، اچھے اعمال والوں کے لیے رکھا ہے، اللہ پاک جس سے راضی ہوگا اس کے لیے رکھا ہے، اور داخلہ اس کے فضل سے ہوگا، اور وہاں کی نعمتیں ہمیشہ 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 کے لیے فار ایور ہے، اور ہر طرح کی راحت، سکون، اطمینان، سیٹسفیکشن اس جنت میں اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ تو انشاءاللہ ہم کچھ گفتگو کے انداز میں سوالن جواباً جنت، اس کے نام، اس کے تذکرے آپ کو پیش کریں گے، تو انشاءاللہ جنت کی طرف رغبت بڑھے گی تو نیک اعمال کی رغبت بڑھے گی۔ اللہ نصیب فرمائے۔ جی آج صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ بھائی صاحب، تیسری جنت دارالسلام کے بارے میں بتائیے، کیا قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے؟ اس کی جو بناوٹ ہے اللہ کی رحمت سے یاقوت احمر کی ہے، سرخ یاقوت۔ یاقوت بہت ہی خوبصورت اور قیمتی پتھر ہے، تو وہاں کی عمارتیں وہ سرخ یاقوت کی بنی ہوں گی۔ اور دارالسلام جو جنت ہے اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، یہ ہے 2 مرتبہ، سورہ انعام کی آیت نمبر 127، لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اپنے رب کے یہاں، اور وہ ان کا مولا ہے، یہ ان کے کاموں کا پھل ہے۔ تو دار السلام دیکھیں اس میں ذکر ہوا، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 25 واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ پاک کا کمال رحمت ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو جنت کی دعوت دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بندہ ایمان قبول کرے، اچھے اعمال کرے، فرائض و واجبات کی پابندی کرے، نیکیاں کرے، انشاءاللہ میرا مالک بڑا کریم ہے، کرم فرمائے گا، داخل جنت انشاءاللہ۔ جی عارف بھائی آپ کیا فرمائے؟ سب اس دارالسلام جنت کو دارالسلام کہنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں دار مینز گھر، جی جی، اور سلام سلامتی۔ اللہ پاک کے مبارک اسما جو صفاتی ہیں بے شمار ہیں، ان میں ایک ہے سلام، تو اس کا گھر جس کا صفاتی نام سلام ہے، سبحان اللہ۔ ایک تو ان معنوں میں، جی جی، پھر سلامتی کا گھر، وہاں سلامتی ہوگی۔ سلامتی کے اگینسٹ کیا ہے؟ بے امنی، جی جی، پریشانی، ٹینشن، انزائٹی،
डिप्रेशन, परेशानियां, दुश्वारियां, वहाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। दारुस्सलाम। बहुत अच्छा, फिर जन्नत में अल्लाह पाक की तरफ से सलाम, फिर ईमान वाले आपस में मिलेंगे, जन्नत में ईमान वाले जाएंगे, मेरे नबी के मानने वाले जाएंगे। जन्नत में मोर देन 66% उम्मत मुस्तफ़ा होगी। सुभान, क्या बात। 66% से ज्यादा इस उम्मत के लोग जन्नत में होंगे। और दीवानों की भीड़ नजर आ रही है ना, मेरे आका के चाहने वाले, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज। जन्नती वो है जिन्हें उनकी शफात पे यकीन, जो नबी की शफात का यकीन रखता है जन्नत में जाएगा, और जो इनकार करने वाला है शफात मुस्तफा का, वो दोज़ख के हवाले कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी शफात उनके लिए है जो इसका यकीन रखते हैं। सुभान, हम तो यकीन रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक बेशक। और क्या बात है आला हजरत की। आला हजरत ने कसीदा दुरूद में कहा, जाए ना जब तक खुला, जाए ना जब तक खुला, खुल्द सब पर हराम, मिल्क तो है आपका, तुम पे ये जन्नत अल्लाह के अता से मेरे महबूब की मिल्क है। तो जब तक महबूब के गुलाम जन्नत में नहीं जाएंगे, किसी नबी की उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं होगी। सबसे पहले मेरे नबी जन्नत में दाखिल इंशाअल्लाह, फिर अंबिया किराम जाएंगे, और फिर उम्मत मुस्तफ़ा, फिर दिगर अंबिया की उम्मतें दाखिल जन्नत होंगी। तो खैर दारुस्सलाम, तो दारुस्सलाम में अल्लाह अपने बंदों को सलाम भेजेगा, ईमान वाले होंगे, ईमान वाले एक दूसरे को सलाम करेंगे। सुभान, तो यहाँ भी सलाम की आदत बनानी चाहिए कि जी मैं तो दादा हूँ, मैं को सलाम करूँ, मैं तो नाना हूँ, मैं को सलाम करूँ। ओ भाई, नबियों के अफसर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बच्चों को सलाम करने में पहल फरमाए। तू कितना बड़ा हो गया है कि तू सलाम नहीं करता? कहते मुलाजिम है मेरा। ये अल्लाह की शान बेनियाजी है, वो चाहे तो मुलाजिम सेठ हो जाए, सेठ मुलाजिम हो जाए। जी जी, और दुनिया में देखते ही है, ऐसा भी होता ही है। होता नहीं होता, ऐसा बिल्कुल होता है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने तुझे सेठ बनाया, इसलिए नहीं बनाया तू तकब्बुर कर और बड़ाई कर। तो सलाम में पहल करनी चाहिए, और जन्नत के अंदर जन्नती एक दूसरे को सलाम कर। सलाम करें। रोजमर्रा मामलात में भी देखा है, डीलिंग में जिन जिन की भी आदत सलाम में पहल करने की होती है, वो जिन जिन से भी उनको वास्ता पड़ता है, एक बहुत खूबसूरत मोहब्बत भरा रिलेशन बनता है। सलाम के अल्फाज के मायना पर आप गौर करें। अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और अल्लाह की रहमत हो और बरकत हो। दुआओं भरे कलिमात के साथ हमारी मुलाकात हो रही है, फिर बदगुमानी क्यों करें, लड़ाई क्यों करें, चीट क्यों करें, धोखा क्यों करें, फ्रॉड क्यों करें? हम तो कह रहे हैं ना भी सलाम हो आप पर, सलामती हो, तो तू भी तो सलामती देना, खाली सलाम अल्फाज से कहेगा सलामती। तो खैर दारुस्सलाम जन्नत जो है, दारुस्सलाम इसलिए भी कहा जाता है कि वहाँ अल्लाह के बंदों को सलाम होंगे, फरिश्तों के जरिए सलाम होंगे, फरिश्ते सलाम करेंगे, ईमान वाले भी आपस में एक दूसरे के साथ सलाम करेंगे। ऐसा लफ्ज़ सलाम की गहराई और इसकी वुसअत अगर सोचें, क्या नहीं है सलाम की? देखिए, सलाम मीन्स आफियत, सलामती। जी, हर आफत, हर परेशानी, हर बीमारी, हर वो नापसंदीदा चीज से आफियत, सलामती। क्या बात। और आपको साथ में देखो, मुझे याद है, वजीफा भी बताता हूँ आपको। सुभान, सर में दर्द है, जिस्म में दर्द है, परेशानियां हैं, कैंसर हो गया, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिगर में तकलीफ, हेपेटाइटिस सी हो गया, कमर दुखती है, पट्टे बड़े खिंचते हैं, या सलामु या सलामु या सलामु क्या बात। सलामु या सलाम 111 टाइम आप पढ़ें, अपने ऊपर दम कर।
111 پر. اچھا، اور بزرگوں کو زیادہ ہی ان معاملات سے واسطہ پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ انگ انگ دکھ رہا ہوتا ہے، انگ انگ کہہ رہا ہے کہ اب ایکسپائری ڈیٹ قریب آ گئی ہے. صحیح بات. ظاہر ہے آنکھیں بھی، کان بھی، زبان بھی، دماغ بھی، جگر، میدا، ٹانگیں، گھٹنے سب کہہ رہے ہوتے. تو یا سلام یا سلام. اس اور کو گھر میں کوئی پڑھتے رہنا چاہیے اس کو. تو یہ بھی دیکھیں بالکل بزرگ ہو یا جوان ہو، آج کل تو ہر سارے تو پڑھے. ٹینشن. 111 تو منیمم بتا نا، یہی تو. کوئی لمٹ نہیں، پڑھتی رہے. اچھا بالخصوص جو بستر مرگ پر ہیں، پریشانیاں ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. ارے بھائی نہیں پوچھتا، اپنے رب کو یاد کرو نا یار، جی جی. اور کیا چاہیے. اپنے رب کو یاد کریں اور یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلام. اور گھر میں 1.25 دفعہ یا سلام ہو پڑھائیں، اس کی برکتیں اللہ چاہے گا تو نظر آئیں. کیا بات. اللہ نصیب فرمائے. یہ تو کہتے ہیں کہ بیمار پر بھی یا سلاموں کا ورد کر کے دم کریں تو ایسے 111 دفعہ پڑھ کر آپ دم کرتے ہیں. مریض کو. بچے کو جی جی. نظر لگ جاتی ہے اور پریشانیاں ہیں، مریض ہے، پانی پر دم کر کے پانی پر دم اللہ پلا دیں. جی. شفا دینے والا ہے. نہیں سب جنتوں کا نا ماشاءاللہ بیان کا سلسلہ فرما رہے تھے نا. ایک نام آپ نے نا جنت عدن کا بھی ذکر فرمایا تھا نا. یہ اس نام کے حوالے سے قرآن کریم میں کیا ارشاد ہوتا ہے اس کے بارے میں، اور اس کا تذکرہ کب عدن جو ہے 10 ٹائم قرآن میں اس کا بیان ہے. سبحان اللہ. 10 دفعہ. سبحان اللہ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 72. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن رضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو باغوں کا وعدہ دیا سبحان. جن کے نیچے نہریں رواں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ مکانوں کا بسنے کے باغوں میں. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی ہے بڑی مراد پانی. سبحان. سیٹ بن گئے، افسر بن گئے، گاڑیاں آ گئیں، وہ پلازے کھڑے ہو گئے، شاپنگ مال بن گئے. بلے شاہ تو کچھ نہیں کھٹیا، یہ یار نہ ہویا راضی. دیکھیں جنت کی نعمتوں کا بیان ہے کہ اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے. ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، اللہ ان کو جنت دے گا. اس کی شان یہ کہ وہ محلات ہوں گے جہاں نیچے وہ نہریں بہ رہی ہوں گی، اور پاکیزہ مکان ہوں گے جنات عدن میں. اور پھر کیا فرمایا؟ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر، کیا بات. جنت سے بھی بڑھ کر. سبحان. سبحان. اس بندے کو کیا چاہیے، اس اللہ کی بندی کو کیا چاہیے جس سے اس کا رب راضی ہو. سبحان. سبحان. یہ بڑی کامیابی. تو عدن جنت میں خاص جگہ ہے اور جنت کی صفت. ایسا میرے علیہ سنن دامت برکاتہ عالیہ کے بھی گفتگو وقتاً فوقتاً سنے نا کہ کاش اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. بے شک بے شک. جنت میرا ہوگا یا رب، کرم کر دے تو جنت میرا ہوگا یا رب. کرم سے جنت ملے گی. یا سواب کچھ فرمائیں گے مزید؟ جنت عدن کس چیز کی بنی ہوگی اور اس میں کیا کیا نعمتیں ہوگی؟ اللہ دکھا دے، پتہ چل جائے کس چیز سے بنی ہوئی ہے. اب جو روایات میں لکھا ہے وہ یہ کہ
زبرجد کی بنی ہوگی. ایسا زبرجد کیا ہے؟ دیکھیں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر قیمتی سٹون ہوتے ہیں نا, جی جی بہت ہی کاسٹلی ہوتے ہیں. جی جی اتنا سا بھی لاکھوں روپے کا کروڑوں سونے روپے کے بھاؤ پر جی. اس پر بھی ملتا ہے. تو وہاں تو اس کے محلات بنے ہوں گے اس کے تو. اور زبرجد جو ہے نا, یلوئش, یہ گرینش ٹائپ وہ ہوگا, پتھر ہوگا. دنیا میں اس کی مثال ہے, وہ ظاہر مثال ہی ہے. اصل تو اب دنیا میں بھی دودھ ملتا ہے, تو جنت کو دودھ کیسا ہوگا؟ اب دنیا میں دودھ ملتا ہے گائے کا, بھینس کا, ہرنی کا, بکری کا, اونٹنی کا. جنت میں جو دودھ ہوگا نا, وہ کسی جانور کا نہیں ہوگا, وہ اللہ کی رحمت کا ہوگا. سبحان اللہ. تو یہاں اور وہاں کی نعمتوں کا کوئی تقابل نہیں ہے. اچھا کھجور یہاں بھی ہے, جنت میں بھی ہوگی. جنت کی کھجور تو اتنی لمبی ہوگی, اللہ نصیب کر. تو زبرجد جو ہے بہت ہی زبردست ایک قیمتی پتھر ہے, اور اس قیمتی پتھر کی جنت بنی ہوگی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا, جنت عدن کیا ہے؟ فرمایا, اے امیر المؤمنین, وہ جنت میں سونے کے محل ہیں. کیا بات. یہاں اتنا سا سونا تو لڑائیاں کر رہے ہیں, چوریاں کر رہے ہیں, ڈکیتیاں کر رہے ہیں, فائر مار رہے ہیں, کیس کر رہے ہیں. ارے بھائی اس جنت کی تیاری کریں جہاں سونے کے محلات ہیں. وہ نہیں چاہیے بھائی, اتنا سا سونا چاہیے. ماں سے لڑائی ہو گئی, بہن سے لڑائی ہو گئی, اولاد سے منہ پھیر لیا کہ مجھے سونا دینا پڑے گا. ارے کیا ہو گیا بھائی, سب کچھ ختم ہو جائے گا. سونے کے محلات ہوں گے وہاں پر. اچھا ان محلات میں کون ہوں گے؟ انبیاء, صدیقین, شہداء اور عدل کرنے والے امام. اللہ کرم فرمائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ پاک نے جنت عدن کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی, ایک سرخ یاقوت کی, ایک سبز زبرجد کی, مشک کا گارا, گھاس زعفران کی, موتی کی کنکریاں, انبر کی مٹی. سبحان اللہ. یہاں تو یہ چیزیں اتنی بڑی کاسٹلی ہوتی ہیں, اور بڑے نمبر بناتے ہوں گے کہ میرے پاس یہ ہے. تھوڑی بھی ہو تو بندہ کہتا ہے میرے پاس ہے, یہ چیز بھی ہے. ایک چھوٹا سا نگ ہوتا ہے, وہ اس لگا لیتے, بڑے گھمایا کر کے یوں کر کے دکھاتے پھرتے اس کو. ضرورت بھی نہیں ہوا تھا, ہاتھ کو اس طرح کرتے ہیں, اس طرح. آج کل تو لوگ سیلفیاں بناتے ہیں تو پھر یوں جناب اشارے میں. وہاں کے جو کنکر ہے نا, یا دنیا کے اندر کنکر ہوتے ہیں, بکھرے ہوئے پتھر, جی جی وہاں کے جو کنکر ہیرے جواہرات ہوں گے سبحان اللہ. جنتیوں کی ٹھوکروں پر. جنت عدن نے اللہ سے کلام کیا, قد افلح المؤمنون, بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. اللہ. فرشتوں نے کہا, تمہیں بادشاہوں کی منزل ہونا مبارک ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جنت نے کیا کلام کیا؟ جنت عدن نے قد افلح المؤمنون, بے شک ایمان والے کامیاب. بے ایمان کامیاب نہیں ہوتے. میری تنگ دستی بہت ہے, پریشانی بہت ہے, گھر اپنا نہیں ہے, کرائے کے مکان میں رہتا ہوں, بڑی پریشانی ہے. ارے ایمان والے, تیرے پاس کتنی بڑی دولت ہے ایمان کی, کیا بات. اس کی قدر کرنا. اچھا ایک کے پاس کروڑوں روپے ہیں, ایمان نہیں ہے, یہ غریب ہے, یہ نہیں ہے. اصل غریب تو وہی ہے, ٹھیک ہے. تو وہی. اور ایک وہ ہے کہ اس کے کرائے کا مکان ہے, پورا نہیں پڑتا, اور مگر ہے ایمان. ایمان کی دولت اس کے, یہ مالدار نہیں, یہ سب سے بڑی دولت ہے. ہاں وہ نبی کی نسبت کتنی بڑی دولت, بے شک. ایمان کا ملنا کتنی بڑی دولت, الحمدللہ. اسلام کتنی بڑی دولت ہے, الحمد. صحت کتنی بڑی دولت ہے, بے شک. محبوب کا امتی ہونا کتنی بڑی دولت ہے. اتنی دولتیں اکٹھی تو ہیں بے شک. بھائی. یہ آنکھیں اور اس کی روشنی کتنی بڑی دولت ہے, یہ کان, اس کی سنوائی کتنی بڑی دولت ہے. بے شک. اللہ گناہوں کے باوجود ہمارے چہرے نہیں بگاڑتا, اس کا کرم ہے. کرم. بے شک, بے شک, صحیح بات. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو دست قدرت سے پیدا فرمایا تو پھل لگائے, نہریں جاری کی, اس میں وہ چیزیں پیدا فرمائی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی کان نے نہیں سنا, کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا, مجھ سے بات کر. اس نے کہا, قد افلح المؤمنون, کیا بات. بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا,
میری عزت اور میرے جلال کی قسم تیرے اندر کوئی بخیل میرا قرب نہ پائے، اللہ کنجوس نہیں جائے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ نے مال دیا، زکوٰۃ تو دے دو۔ اللہ نے مال دیا، قربانی کرو خوشدلی کے ساتھ۔ اللہ نے مال دیا، مہمان آیا، اس کو خرچ کرو نا یار، کیا ہو گیا؟ غریب بہن آئی ہے، اتنی اس سے میں بھائی کے پاس آئی، کرو اس پر خرچ۔ اچھا بہن کو اللہ نے مال دیا، غریب بھائی آ گیا تو خرچ کر بھائی، بھائی پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ماموں آ گیا، خالہ آ گئی، پھپھی ہو گئی، کتنے قریبی رشتے ہیں، کتنے پیارے رشتے ہیں، کتنے محبت والے رشتے ہیں، یہ آ رہے ہیں، ان پر خرچ کریں۔ تو بخیل جنت عدن میں نہیں جائے۔ اللہ ہمیں بخل سے بچائے۔ آقا کا نام سن کر درود نہ پڑھنا یہ بھی کنجوس ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا یہ بھی کنجوس ہے۔ اللہ کنجوسی سے بچا آمین اللہ۔ اور جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو حدیث پاک سنائی گئی، یہ اس کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، معجم الاوسط حدیث نمبر 5518۔ اور بھی اس کے اندر روایات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو دیکھ کر ارشاد فرمایا، تو ہر تکبر کرنے والے پر حرام۔ بڑا پن، کسی کو حقیر جان رہے ہیں، وہ عمر میں کم ہے تو اس کو حقیر جان رہے ہیں، اچھا وہ مال میں کم ہے اس کو حقیر جان رہے ہیں، وہ سواری میں کم ہے، اس کی سواری وہ کم قیمت ہے، اس کو غریب جان رہے ہیں، اس پر تکبر کر رہے ہیں، اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ لباس میرا قیمتی ہے تو میں اس کو حقیر جانوں؟ کب دی تو آپ کو اجازت؟ کس نے اجازت دی؟ بھائی ایمان والا ہے وہ کیوں تکبر کر رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کریں، تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ اور دیکھیں اللہ پاک نے اس روایت کے مطابق ارشاد فرمایا، تو تکبر کرنے والوں پر حرام۔ جنت عدن میں نہیں جائیں گے تکبر کرنے والے۔ اللہ نے علم دیا ہے، مال دیا ہے، یا کوئی نعمت دی ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ نے حضرت عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت دی، انہوں نے کرامت کا اظہار کیا، تخت بلقیس آ گیا۔ اچھا یہ نعمت ملی نا، اب آپ نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، سبحان، یہ اللہ کا فضل ہے، کیا بات، تکبر نہیں، عاجزی۔ اور پھر کہا کہ یہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، میری آزمائش ہے، میں شکر گزاری کرتا ہوں یا نافرمانی کرتا ہوں۔ تو دیکھ تخت بلقیس آ گیا، ساری دنیا کی بادشاہت ہے مگر عاجزی، مگر انکسار۔ تو بھی جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، وہ صلاحیت ہے یا مال ہے یا اولاد ہے یا مکان ہے یا گاڑی ہے یا دکان ہے یا شاپنگ مال ہے یا پلازا ہے یا منصب ہے، کچھ بھی ہے، کس کا دیا ہوا ہے؟ کب تک ہے؟ جب تک اللہ چاہے، جب چاہے اللہ۔ اچھا اللہ نعمت دیتا ہے، لیتا بھی ہے، عقل مند پاگل نہیں ہو جاتے، مالدار کنگال نہیں ہو جاتے، بڑے سمجھدار بے وقوف والی باتیں کرنے شروع ہو جاتے، بڑے خوش اخلاق بد اخلاق ہو جاتے۔ بعضوں کا سیلاب کی نظر ہو جاتا ہے سارا مال۔ جی اس طرح کے واقعات ایسے بھی ہیں کہ دعوت اسلامی ان موقعوں پر مدد کرتی ہے۔ ایک جگہ پر رکن شورا حاجی وقار المدینہ نے بتایا، ہم سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے پہنچے تو لائن میں لگے ہوئے ایک صاحب پہنچے، حیران ہو کے تھے، ان سے تو ہم عشر لیا کرتے تھے، آج لائن میں لگ کر لینے کے لیے آیا۔ اللہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ ہی عزت دیتا ہے، ذلت بھی اسی کی طرف سے۔ تو ہم نے جنت عدن کتنے اس کا سنا کہ بخیل کے لیے نہیں ہے، یہ تکبر کرنے والے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہوتا ہے۔ بھائی صاحب، یہ جنت عدن کس کو ملے گی؟ جس پر اللہ راضی ہوگا، کرم فرمائے گا، اس کو ملے گی۔ کہ میں سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حدیث قدسی، حدیث قدسی وہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ اکبر، زبان مکے مدینے کے سلطان کے، اور کلام رب رحمان کا۔ جنت عدن ایسے لوگوں کو ملے گی جب انہیں گناہ کا خیال آئے تو وہ مجھے یاد کر کے شرمائیں اور گناہ کو چھوڑ دیں۔ اللہ ان کے لیے کہ جب گناہ، شیطان تو ورغلاتا ہے، دیکھ گالی دے دے، لڑائی کر لے، چوری کر لے، دو سنا دے اس کو، نہیں، اللہ ناراض ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو ایک دم شرما کے رک گیا کہ نہیں، میں ہم کیمرے کی آنکھ سے ڈرتے ہیں،
اور یہ نہیں خیال دل میں آتا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. بے شک یہ دیکھتے ہیں کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے, ڈر جاؤ سنبھل جاؤ, کیمرہ دیکھ رہا ہے. کیمرہ خراب بھی ہو سکتا ہے, یہ لیکن لکھا ہوا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, اور پیچھے سے وہ اس کی ریکارڈنگ خراب بھی ہو سکتی ہے, مگر جو کرامن کاتبین لکھ رہے, اللہ پاک کو کسی کی حاجت نہیں, حاجت نہیں, یہ بے اس شک. کی مشیت ہے, اس کی مرضی ہے. یہ لکھ رہے ہیں ہر نیک و بد, چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل لکھ رہے ہیں. اور جب نام اعمال رب کی بارگاہ میں قیامت کے روز پیش کیا جائے گا, کہا جائے گا پڑھ کے سنا, ہائے ہائے, وہ کہے گا اس میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے, میری تنہائیاں, میرے آنکھوں کے, کانوں کے جو بھی گناہ تھے جتنے بھی سب لکھا ہوا ہے. سب لکھو. تو اللہ دیکھ رہا ہے. تو گناہ کا خیال آیا تو اللہ سے شرمائے, گناہ چھوڑ دے, جنت عدن اس کے. سبحان. ایسا مزید عمل بھی ارشاد فرمائیے گا کوئی, جس کے ذریعے سے اس کی حصول کے لیے کوشش. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو با جماعت مغرب کی نماز کے بعد کسی سے کوئی بات نہ کرے, پھر 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدا سے 10 آیتیں اور درمیان سے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سے 2 آیتیں, اس کے بعد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 15 مرتبہ 15 ٹائم, پھر رکوع سجود کرے. جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو, اس میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی, اس کے بعد 2 آیتیں ہم فیہا خالدون تک, اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض سے لے کر آخر تک. پھر قل هو اللہ احد 15 ٹائم 15 مرتبہ پڑھے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت عدن میں موتی اور یاقوت کے 1000 شہر بنا. اللہ شہر بنا. ہاں, عطا کس کی ہے؟ اللہ کے ساری عطائیں جس کی طرف سے ہوتی ہیں. 1000 شہر. شہر. اچھا, ہر شہر میں 1000 محل, ہر محل میں 1000 گھر, ہر گھر میں 1000 کمرے, ہر کمرے میں 1000 قطاریں, ہر قطار میں 1000 خیمے, ہر خیمے میں مختلف قسم کے جواہرات سے بنی ہوئی 1000 چارپائیاں, 1000 بیڈ, ہر چارپائی پر 1000 بستر جو اندر سے ریشم کے استبرق اور باہر سے نور کے ہوں گے. اللہ. ہر بیڈ پر 1000 تکیے, ایک طرف 1000 تکیے دوسری طرف, ہر بستر پر حور عین میں سے ایک بیوی ہوگی جس کے اوصاف بیان نہیں ہو سکتے. حسن و جمال میں زیادتی ہوتی رہی, اس کا حسن و جمال بڑھتا ہی رہے. کیا بات. اسے کسی مقرر فرشتے نے دیکھا ہوگا نہ کسی نبی مرسل نے, وہ بھی دیکھ لیں تو اس کے حسن کو پسند فرمائے. ان میں سے ہر بیوی پر 1000 ایسے لباس ہوں گے کہ کوئی لباس دوسرے کو چھپائے گا نہیں. یہ کیسے ہوگا؟ اللہ دکھائے. اللہ ہی جانتا ہے. اور نہ ہی تمام لباس مل کر جسم کی رنگت کو چھپائیں گے, بلکہ وہ ایک دوسرے کے نیچے سے ایسے دکھائی دیں گے جیسے یاقوت میں یعنی سرخ موتی ہو, اس کے اندر دھاگا ڈالا جو نظر آتا ہے, کرسٹل ہوتا ہے ایسا, ایسا ہوگا. اور ہر بیوی کے 1,00,000 غلام, 1,00,000 لونڈیاں, 1,00,000 دربان جو ان کے محلہ سامان پر متعین ہوں گے, اور یہ سب خدام خاص انہی کے ہوں گے, ان کے شوہروں کے خدام ان کے علاوہ ہوں گے. ہر خیمے میں نہر تسنیم, ایک کوثر کی نہر, ایک چشمہ کافور, زنجبیل, سلسبیل, ایک ایک ٹہنی شجر طوبہ, سدرۃ المنتہا کی ہوگی. ہر خیمے میں موتی, یاقوت, دسترخوان, اور سب سے چھوٹا دسترخوان دنیا کے برابر ہوگا. اللہ دنیا کے برابر. اللہ. ہر دسترخوان پر 1000 جواہرات سے آراستہ سونے کی پلیٹیں ہوں گی. دنیا میں سونے کے برتن استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے, جنت میں ہوں گے. اور ہر پلیٹ میں 1000 قسم کے کھانے جس کے ذائقے رنگ مختلف ہوں گے. اور اللہ پاک اپنے مومن ولی کو قوت دے گا کہ وہ سب کھانے اس کی مثل پینے والی اشیاء کو کھا پی سکے. اللہ اکبر. پاک ہے وہ رب جو بادشاہ ہے, حد درجہ عطا کرنے والا, ہر کام پر قدرت رکھنے والا, جو چاہے وہ تمام جہانوں کا رب ہے. سبحان. اب آخر میں ہم وہ جنت میں لے جانے والے اعمال کا بیان بھی کریں تاکہ ہمیں بھی اور ناظرین کو بھی جنت میں لے جانے والے اعمال کی رغبت ہو. جی سب آپ کون سا نیک عمل آج بیان فرمائیں؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی جنت میں لے جانے والا سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے محبت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائیں گی، جنت میں لے کے جائیں گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائیں گی چاہت رسول کی. اللہ عطا فرما دے. یہ آپ بھی حاتم بھائی کو بیان فرمائیں گے جنت میں لے جانے والا کوئی عمل؟ محبت صحابہ علیہ رضوان. اچھا جی صحابہ علیہ رضوان سے محبت. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیروی کرو. اور مزید روایت میں ہے کہ میرے صحابہ علیہ رضوان ستاروں کی مثل ہیں، کیا بات. ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم راہیاب ہو جاؤ، راہیاب ہو جاؤ یعنی کامیاب کامیاب ہو جاؤ. ماشاءاللہ. سرکار نامدار دو جہاں کے تاجدار محبوب رب غفار عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ علم رضوان کے بارے میں میری نصیحت کی حفاظت کی تو میں بروز قیامت اس کا محافظ ہوں گا. اور فرمایا وہ میرے پاس حوض کوثر پر آئے گا. کیا بات ہے. صدیق و عمر دونوں بھیجیں گے غلاموں کو، صدیق و عمر دونوں بھیجیں گے غلاموں کو، جس وقت کھلے گا در مولا تیری جنت. سبحان اللہ. میں صحابہ علیہ رضوان سے سچی پکی محبت کی توفیق. صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت بھی جنت جنت میں جانے والا. الحمدللہ. کیا بات ہے. اللہ پاک نصیب فرمائے. آمین. جی شفقت بھائی کیا فرما رہے ہیں؟ بھائی صاحب جنت کے حصول کا جو کتابوں میں لکھا ہے ایک بہترین ذریعہ علم دین بھی ہے. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عالم اور عبادت گزار کو اٹھایا جائے گا تو عابد سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جبکہ عالم سے کہا جائے گا کہ جب تک لوگوں کی شفاعت نہ کر لو ٹھہرے رہو. اللہ سبحان اللہ. گویا علم دین، عالم، علم سے رغبت، علم سے محبت، علم دین کا حصول، یہ ساری چیزیں بھی جنت کے لیے ہمارے لیے بہت معاون ہو سکتی ہیں. دیکھیں کہ جب ریٹائرمنٹ کی زندگی بسر ہو رہی ہے، کام کاروبار سے آفس سے ریٹائر ہو گئے بھائی، بزرگ ہو گئے، تو اللہ کرم فرمائے علم دین حاصل کر لو نا بھائی. جو علم دین حاصل کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اور دیکھیں دعوت اسلامی نے آسان نہیں کر دیا، آن لائن ترکیب بنا لیں. آپ اجتماع میں آج علم دین سیکھنے کے لیے آپ مدنی چینل دیکھیں کتنا آسان ہے. مدنی مذاکرہ سنیں، مدنی مذاکرہ. آپ تو ماشاءاللہ پابند ہیں اس کے نا. الحمدللہ. کیا فائدے محسوس ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ فائدہ نہیں. مثلاً کوئی بھی ایسا صرف آخرت کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی، رشتہ داری کے لیے بھی، ہر کام کے لیے نا اس میں دنیا آخرت کا ہر قسم کا علم. الحمدللہ علم کا عظیم خزانہ ملتا ہے الحمدللہ. کیا الحمدللہ. اور سیکھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ الحمدللہ اچھا دیکھیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا شاید، وہ پکچر چلتی ہیں سوشل میڈیا پر جن دنوں جامعۃ المدینہ کے ایگزامز ہوتے ہیں جی 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 کہ دادا بیٹا پوتا اکٹھے پہ پڑھنے. بالکل ایسا بھی ہوتا ہے. اب دادا پوتا بیٹا بیٹھ کے تاش کھیلیں، لوڈو کھیلیں، اچھا لگتا ہے. بڑی عمر دیکھو یار، شطرنج کھیل رہے اچھا لگتا ہے، میچ دیکھ رہے ہو، ارے اللہ کے بندے آخرت کی تیاری کرو یار، کیا ہو گیا؟ ہمارے تو سمجھیں کہ ویزا لگ گیا، سب کو اسٹیمپ لگ گئی، اب تو سفر ہے، باقی اب کیا رہ گیا. بورڈنگ ہاؤس پہ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کرم فرمائے علم دین سیکھ لیں. اچھا ایک بڑی پیاری بات بتاؤں ناظرین کو بھی، حاضرین کو بھی، اپنے آپ کو بھی بتاتا ہوں بھائی. جو قرآن پاک حفظ کرنے کی کوشش کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا،
اور قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اس کو قرآن پاک حفظ کرواتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات کیا بات ہے. تو کہہ رہی جی میرا تو دماغ ہی کام نہیں کرتا. بھائی کام کرتا ہے نہیں کرتا تو کوشش کر جی 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 جی. حفظ کرنا شروع کر دیں. سبحان. اچھا ماشاء اللہ مردان کے پی کے میں مدرسۃ المدینہ بالغان میں ایک 65 سال کے بزرگ نے قرآن پاک حفظ کیا. کیا سبحان بھی کر لیں بھائی, آپ بھی ہمت کریں, کچھ صورتیں یاد کرتے رہیں, صورتیں یاد کرتے رہیں, پڑھتے رہیں, اس کو نمازوں میں پڑھتے رہیں. اچھا آن لائن کورسز کتنے ہیں, اس میں داخلہ لے لیں. اپنا بڑھاپے کا سہارا مدنی چینل زندہ باد, بے شک ایسے. دعوت اسلامی کو سوشل علم دین کے خزانے تقسیم ہو رہے ہیں, خزانے تقسیم ہو رہے ہیں الحمدللہ. بفیضان امیر علیہ سنت. بے شک تو لے لیں بھائی. تو علم دین بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے. علم دین, ہاں, اور دوسرا دنیاوی علم جو جائز ہے وہ جائز ہے, مگر فضیلت علم دین کی ہے. تو آج ہم نے سنا جنت کے مختلف نام, جنت عدن کے بارے میں, جنت دارالسلام کے بارے میں, جنت عدن کس پر حرام ہے یہ بھی سنا, متکبر پر حرام ہے, بخیل نہیں جائے گا اس میں. اور ماشاءاللہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سنا محبت رسول جنت میں لے کر جائے, صحابہ کی محبت جنت میں لے کر جائے, علم دین کی طلب یہ بھی جنت میں لے کر جائیں گے. در حقیقت اللہ کی رحمت سے جائیں گے. یہ اسباب ہے, یہ اسباب ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی, اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو, اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو. انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں آپ کو جنت مأوا کے بارے میں بتائیں تو کس چیز کی بنی. اللہ نصیب فرمائے انشاءاللہ. آئندہ ملاقات ہوگی, دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلا حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب, پڑوس خلد میں سرور کا ہو